بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن معاویہ کی موت کیسے ہوئی اور کربلا کے دل خراش واقعے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سوال آج بھی ہر اس انسان کے دل میں ضرور اٹھتا ہے جس نے کربلا کی کرب انگیز داستان سنی یا پڑھی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو ظالمانہ طریقے سے شہید کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یزید بن معاویہ ہی تھا۔ وہی یزید جس نے اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو کر عبید اللہ بن زیاد جیسے سفاکہ شخص کو کوفے کا گورنر بنایا اور اسی کے ذریعے امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یزید کا شیطانی خیال یہ تھا کہ اگر امام حسین جیسی عظیم اور بہادر ہستی کو ختم کر دیا جائے تو عرب کا ہر قبیلہ ڈر سے اس کے سامنے سر جھکا دے گا، لوگ اس کے سامنے رکوع و سجود کریں گے اور اس کی بادشاہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی۔ وہ خود کو زمانے کا سب سے بڑا حکمران اور ناقابل شکست فرمانروا سمجھنے لگا تھا، لیکن اس کا غرور اس وقت ریزہ ریزہ ہو گیا جب امام حسین کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی پاک بیویوں اور معصوم بچوں کو رسیوں میں باندھ کر کوفہ اور شام کی گلیوں میں اسیری کی حالت میں گھمایا گیا۔ ان مظلوموں کی آنکھوں سے بہتے آنسو، سر پر خاک اور زخموں سے چور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دیکھ کر لوگوں کے پتھر دل پگھلنے لگے۔ وہ لوگ جو پہلے یزید کے خوف سے دم سادے بیٹھے تھے، اب ان کے دلوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑکنے لگی اور وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر آمادہ ہو گئے، خاص طور پر جب یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ لرزہ خیز خطبہ دیا جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں طوفان برپا کر دیتا ہے۔ اس خطبے نے یزید کی اصلیت کو دربار کی خوش آمدیوں، دمشق کے باشندوں اور پورے عرب کے لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ لوگوں پر یہ حقیقت اشکار ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت اقتدار کی ہوس، ظلم اور باطل کی راہ میں ایک معصوم قافلے پر ٹوٹ پڑنے والا قیامت خیز ظلم تھا۔ یزید کا خواب کہ پوری عرب قوم اس کے سامنے غلامی کا طوق پہننے لگی، الٹا اس کے لیے ایسی ذلت اور رسوائی کا سبب بن گیا کہ اس کی راتوں کی نیند اور دنوں کی چین چھن گیا۔ یزید کا نام ہی لوگوں کی زبان پر لعنت کا نشان بننے لگا اور اس کے ظلم کے خلاف نفرت کی چنگاری پورے عرب میں بھڑک اٹھی۔ جو لوگ اس کی طرح بغاوتوں میں بدلنے لگی، جو لوگوں کی آنکھوں میں غفلت کا پردہ ہٹا اور حقیقت آشکار ہوئی تو ان پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے خاندان پر ظلم کرنے والا یزید ہی سب سے بڑا مجرم اور گنہگار ہے اور اس کا یہ جرم قیامت تک بدترین جرم کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ مدینہ منورہ کے مخلص مسلمانوں کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ جان چکے تھے کہ یزید نے امام عالی مقام کو شہید کر کے نہ صرف انسانیت بلکہ اسلام کی روح کو لہولہان کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے اہل ایمان نے اپنی ایک زبان ہو کر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس کے اقتدار کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی خود پسندی اور انا پر یہ انکار ایک کاری ضرب ثابت ہوا۔ وہ اپنی سلطنت کو لرزتے دیکھ کر پاگل ہو گیا اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے اپنی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تاریخ میں اس سانحے کا واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسا دل دہلا دینے والا باب جسے سن کر دل دہکنے لگتا ہے۔ یزیدی فوج نے مدینہ کے مقدس شہر کو خون سے رنگ دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی حرمت پامال کی گئی۔ یزید کے سپاہیوں نے مسجد میں گھوڑے باندھے، وہاں گھوڑوں کا گوبر پھیلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں لوٹ مار، قتل و غارت اور خواتین کی بے حرمتی جیسے کہ لرزہ خیز مظالم ڈھائے۔ بے قصور مردوں کو تہکا کیا گیا اور گھروں کو آگ لگا دی گئی، مگر ظلم کی انتہا یہیں نہیں رکی۔
یزید کے شیطانی ارادے نے اللہ کے گھر کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ یزید کی فوج نے کعبہ پر منجنیقوں سے آگ کے گولے برسائے، جس سے غلاف کعبہ شعلے کی لپیٹ میں آ گیا اور کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ کعبہ پر حملے کی خبر جب اطراف میں پھیلی تو پورے اسلامی معاشرے میں کہرام مچ گیا۔ ہر زباں پر یزید کے لیے لعنت اور نفرت کی گونج سنائی دینے لگی۔ جو لوگ پہلے اس کے خوف سے دبے بیٹھے تھے وہ اب اس کے خلاف اٹھنے لگے اور اس کی حکومت کو گرانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ یزید اپنی طاقت کے نشے میں ہر اس شخص کو سر قلم کروا دیتا جو اس کے خلاف زباں کھولتا یا حق کی بات کرتا، مگر ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل ہو، اس کے بعد رب کا انصاف سورج کی طرح طلوع ضرور ہوتا ہے۔ کربلا کی گونج کے اعلامیہ کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ کا قہر یزید پر نازل ہوا اور اسی ایسی تکلیف دہ اور پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے اس کی راتیں چیخوں اور دن تڑپنے میں تبدیل کر ڈالے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی حالت اس مچھلی کی مانند ہو گئی تھی جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ یزید بھی دن رات پیاس کی شدت میں بلبلا اٹھتا، اس کے پیٹ میں آگ سے لگی رہتی اور جب وہ پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ میں انگاروں کی طرح جلنے لگتا۔ بڑے بڑے حکیم حیران تھے کہ یہ کون سا مرض ہے جس کا نہ کوئی علاج ہے اور نہ کوئی چارہ۔ سب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس ظالم پر نشان عبرت ہے۔ جب حکیم یزید کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھتے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے کہتے، تمہارا پیٹ اندر سے خالی اور انگاروں کی طرح جل رہا ہے، تمہارا جسم گویا اندر سے سڑ رہا ہے، یہ کیسا عذاب ہے۔ یزید کی تکلیف اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ دن رات درد سے کراہتا اور چیختا رہتا تھا۔ کبھی اس کے جسم سے پسینے کی نہریں بہنے لگتی تو کبھی اس کے حلق سوکھ کر کانٹے کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ شدت پیاس سے پانی پیتا ہے تو وہی پانی اس کے پیٹ میں ایسے جلتا ہے جیسے اس نے دیکھتے ہوئے کوئلے پی لیے ہوں۔ حکیم اس کے سامنے بے بس کھڑے رہتے اور سب نے مل کر کہہ دیا، اس مرض کا کوئی علاج نہیں، یہ خدا کا قہر ہے۔ یزید کی تڑپتی حالت کو دیکھ کر لوگ چپکے چپکے کہتے، یہ عذاب امام حسین اور اس کے پاک خاندان پر ظلم کرنے کا نتیجہ ہے۔ رب کی پکڑ اس سے زیادہ دردناک کوئی نہیں ہو سکتی۔ یزید کا چین اور سکون چھن چکا تھا۔ حکیم اس کے مختلف قسم کی شراب پلا دے تاکہ وہ نشے میں بے ہوش رہے اور درد محسوس نہ کرے، لیکن شراب بھی اس کی چینخیں نہ روک سکی۔ کچھ درباریوں نے مشورہ دیا کہ یزید کو شکار پر لے جایا جائے، شاید تفریح سے اس کا دھیان ہٹ جائے اور تکلیف کم محسوس ہو۔ چنانچہ ایک دن یزید چند درباریوں، غلاموں اور محافظوں کو لے کر شکار کے لیے سنسان جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ فضا میں ہلکا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شکار کے دوران سب کی نظر ایک تیز رفتار ہرن پر پڑی جو بجلی کی طرح جھاڑیوں میں غائب ہو جاتا اور پھر کہیں اور نکل آتا۔ یزید اور اس کے ساتھی اس ہرن کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اسی دوران اچانک یزید کی نظر ایک اور ہرن پر پڑی جو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت اور تیز رفتار تھا۔ یزید نے غرور اور جنون میں آ کر اس گھوڑے کو پوری قحط سے ایڑ لگا دی اور ہرن کے پیچھے سرپٹ دوڑا دیا۔ ہرن کا پیچھے کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اس کا گھوڑا تیز رفتاری سے ایک سنسان، ویران اور ہیبت ناک علاقے میں جا پہنچا۔ وہ جگہ ویرانی کا قبرستان معلوم ہو رہی تھی، وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ مددگار۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا ریت کی مانند سوکھ چکا تھا۔ عالم میں اچانک اسے دور ایک دھندلی سی شبی دکھائی دی۔ ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ تھا۔ یزید نے کمزور آواز میں گھوڑے کو اس کی طرف موڑا اور قریب پہنچ کر بڑی مشکل سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے پانی پلا دو، میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ اس اجنبی نے یزید کو
اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور سوالیہ لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ یزید نے گلے سے آواز نکالتے ہوئے جواب دیا، میں یزید بن معاویہ ہوں۔ یہ سن کر وہ اجنبی شخص رونے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، تم پر 1000 بار لعنت! تم ہی وہ بدبخت یزید ہو جس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو پیاسا شہید کروا کر ظلم کی انتہا کر دی۔ تم نے رسول پاک کی پاک خاندان کو رسوا کیا اور اسلام کے نام پر ظلم و ستم کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ زمین و آسمان بھی کانپ اٹھے۔ یہ کہتے ہی اس شخص نے ایسی دل دہلا دینے والی چیخ ماری کہ سنسان جنگل کی فضا لرز اٹھی، پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے اور اس کی چیخ کی بازگشت جنگل کے کونے کونے تک سنائی دینے لگی۔ اس خوفناک آواز سے یزید کا گھوڑا دہشت زدہ ہو گیا اور پاگلوں کی طرح پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور وہ خوفناک رفتار سے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ ریت کے سمندر میں گھسیٹا جانے لگا۔ تپتے ہوئے ریگستان کی تیز دھوپ اور گرم ریت پر اس کے جسم کانٹوں اور نوکیلے پتھروں سے ٹکراتا رہا۔ اس کی کھال ادھڑتی گئی اور اس کے جسم جگہ جگہ سے کٹتا اور پھٹتا چلا گیا۔ ہر ٹکر پر یزید کے دل خراش چیخیں صحرائی ویرانے میں گونجتی۔ وہ صرف یزید کا ایک پاؤں جو رکاب میں پھنسا رہ گیا تھا اپنے ساتھ واپس لایا اور اس کے درباریوں کے سامنے جا کر رکا۔ یزید کے درباری جب اس کا کٹا ہوا پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر دیکھتے ہیں تو ان کی روحیں تک کانپ اٹھتی ہیں۔ ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ یزید کا انجام کیسا دردناک، ذلت آمیز اور عبرتناک ہوا۔ اسی کو انہوں نے زمین میں دفن کر کے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہی یزید کی قبر ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق اگر آج یزید کی قبر موجود ہے تو اس میں اس کا پورا جسم نہیں بلکہ صرف وہ پاؤں دفن ہے جو گھوڑے کی رکاب سے ملا تھا۔ یوں جس شخص نے امام حسین اور اہل بیت رسول پر ظلم کی بنیاد رکھی، وہ خود اللہ کے عذاب کا ذلت اور رسوائی کی ایسی موت مرا کہ رہتی دنیا تک نشان عبرت بن گیا، اور آج بھی اس کا نام دنیا میں نفرت اور لعنت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔